سبھی دنیا اسلام میں جہاں جہاں بھی ہیں، یہ مجمع ہو یا مشاورات ہو، ہر شخص محاسن اسلام، اسلام کی اچھائی، اسلام کی خوبیاں، یہ خالی یہ مجمع نہیں ہے اور یہ حضرات علماء ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اسلام میں جو جہاں ہے. اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تبلیغی دین ہے اور تبلیغ بنیاد ہے، ہونا بھی ہے کیونکہ حکم قرآنی ہے، حکم الہی ہے، حکم اسلام شریعت کا حکم ہے جو دو لفظوں میں سمٹ جاتا ہے. ہمارے آپ کے عقیدے کے اندر یہ دو عنوانات شریک ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. جب عقیدے میں یہ بات ہے تو ایک ایک فرد یہاں جو ہے یا اس عقیدے یا اس سے الگ مسلک کے حساب سے جہاں بھی مسلمان ہے وہ اس سے اختلاف کرتا ہی نہیں کہ اسے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں عن المنکر کرنا ہے، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ اس رستے پر چل رہا ہے جو اس کے حضور اور رسول کا تھا. وہاں بھی یہی تھا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. کون ہے ہمارا نبی؟ وہ ہے کہ جو یأمرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر، جو ان کو امر بالمعروف کرتا ہے اور نہیں عن المنکر کرتا ہے. اس لیے ہم اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی لفظوں کو بھی سمجھ لیں جب بھی وہی مفہوم سامنے آتا ہے، تو اس آیت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے آگے کی تقریروں میں بھی اسی بات کو پیش کریں. کیوں ہے یہ قرآن کا حکم رسول کو کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، یہ رسول کو حکم. اب یہاں جو مجموعہ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے، جو بھی آئے گا آج کل پرسوں یا جہاں جہاں بھی ہے، تو اس کو ہم بہت سمیٹ کر ایک عنوان قائم کر کے کہہ سکتے ہیں: امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، نیکی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر، ناپسندیدہ اور بری باتوں سے روکنا بچانا، اچھی بات بتانا، بری بات سے روکنا. جب یہ دونوں باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے دین کی بنیادی باتوں میں سے ہیں اور شریعت کی بنیادی باتوں میں ہیں، جس کو اگر ہم دو لفظوں میں سمیٹ کر کہہ لیں کیا مفہوم ہے اور کیا اس کا اور کیا اس کا، تو ایک ہی بات سامنے آئے گی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اچھا انسان بنے. پوری بات کو ہم سمیٹ لیں، اگر اچھا انسان بنو، یہ اچھا انسان دنیا میں جو جس طرح بھی انسان کو اچھا انسان بتانا چاہے اور بنانا چاہے اور کہنا چاہے، یہ اس کے اپنے تعلیمات اور اپنے نظریات اور اپنے خیالات اور اپنے عقیدے کے حساب سے ہوگا. اس وسیع دنیا میں آپ ہندوستان میں اور امریکہ میں، نارتھ امریکہ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، اس سے اپنی اس سوسائٹی کے کمپیئر کرنے میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم خود اپنے ملک کے اندر کہاں ایک سوسائٹی پاتے ہیں جو ساری دنیا کی ایک سوسائٹی ہو جائے. پوری دنیا کی سماجی زندگی سوسائٹی اپنے اپنے اثرات رکھتی ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتی ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ سماج ہے، اور ہماری یہ برادری ہے اور ہماری یہ سوسائٹی ہے؟ نہیں کہہ سکتے. جب ہمارے ملک کے اندر کہنے کو ہے کہ ہم سب ایک قومیت میں ہیں، بے شک کہنے کو ہے کہ ہندوستان میں ہم سب ہیں، یقیناً ایک قومیت میں ہم ہندوستانی ہیں. آج کل یہ بحث چل پڑتی ہے کہ صاحب اپنے کو ہندو کہو گے، ہندی کہیں، تو مجھے اس پر بڑی ہنسی آتی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ کاہے کو آپ کی ضد ہے کہ صاحب سب اپنے کو ہندو کہنے لگ جائیں. ہندو کہہ دینے سے کیا اس کا عقیدہ بدل جائے گا؟ آپ دھوتی پہنوا دیے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، کیا ان کا عقیدہ بدل جائے گا؟ من
تشبہ بقوم کی بات الگ ہے، وہ ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آئے گا. ہمارے پاس اس ملک کی بہت بڑی شخصیت تھے اور نہیں ہے دنیا میں، آپ لوگ جانتے ہیں 3 سال پہلے آئے تھے تو یہی بات ہماری ان کی ہوئی. آخر میں انہوں نے یہ کہا اور مجھے بڑے معقول لگے، وہ بہت صحیح لگے، بہت اچھے لگے. نام نہیں لوں گا میں. بڑی گفتگو ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہماری گفتگو ریکارڈ ہے، ہمارے پاس ہے. اس میں یہ بھی بات چلی، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں کے اپنے کو ہندو لکھیں. 3 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال پہلے ریکارڈ ہے. برات میں چھپا تھا ہمارا ان کا یہ مکالمہ آپس کا. تو ہم نے ان سے ایک جواب دیا تھا، اور اس کو مانا گورنمنٹڈ ریزرو لوگ جو ہوتے ہیں کنزرویٹو سے ہٹ کر بات کریں گے. تو ہم نے ان سے کہا کہ مجھے اس کو اور کچھ نہیں کہنا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں اپنے ایران یا عراق کے کسی دوست کو ٹیلی فون کرتا ہوں اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں تو وہاں جو ایرانی فون اٹھائے گا یا عراقی فون اٹھائے گا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے فلاں صاحب سے بات کرنا ہے. تو کون فلاں؟ میں نام دیتا ہوں. فرض کیے میں نے کہا آغا ناصری سے بات کریں، آغا ناصر سے، آغا محمدی سے، آغا حسین سے، آغا حسن سے. فرض کی کون آغا حسن؟ کیا آغا حسن؟ تو میں ان سے کہتا ہوں آغا حسن ہندی. ہاں ہندی ہی. تب وہ مجھے آپ کو لگا دیتے ہیں زاڑی. تو میں نے ان کو بتایا کہ جب میں بھی پڑھتا تھا نجف اشرف رات میں تو میرے جتنی ڈاک آتی تھی، پوسٹ آتی تھی، خط آتے تھے تو اس میں جب یہ لکھا ہوتا تھا سید حمید الحسن ہندی تو میرا خط مجھے پہنچ جاتا تھا. وہ نظر بھٹکتا کرتا کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا. تو میں نے ان سے بتایا کہ ہم لوگ جب ملک سے باہر کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری پہچان وہاں ہندی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو ہاں انہوں نے کہا کہ ایرانی اپنے کو ایرانی لکھتا ہے، ترکی اپنے کو ترکی لکھتا ہے اور چینی اپنے کو چینی لکھتا ہے. تو میں نے اس پر ان کی بات کو، جو کہ محترم تھے اور احترام سے بات کرنا ضروری تھا، ہم نے بہت دھیمے سے ایک مذاق کا انداز دے لیا تاکہ وہ سمجھ جائیں. ایرانی، ترکی، چینی کہا انہوں نے تو میں ہر جگہ وہی بات کہہ سکتا تھا جو میں نے صرف ایک جگہ کہی، اسے آپ محسوس کریں گے. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دنیا میں لوگ جو ایرانی ہوتے ہیں وہ ایرانی لکھتے ہیں. محسوس کیجیے گا میں کہنے جا رہا ہوں. جو ایرانی ہوتے ہیں وہ ایرانی لکھتے ہیں، جو ترکی ہوتے ہیں وہ ترکی لکھتے ہیں، جو چینی ہے وہ اپنے کو چینی لکھتے ہیں. چینو نہیں لکھتے، چینی لکھتے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح ہم لوگ بھی جہاں کہیں بھی اپنے کو ہندی لکھتے ہیں تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ سمجھ گئے تو انہوں نے فوراً کہا نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہندی لکھیں، ہندو لکھیں، باتیں کیے. تو کم سے کم انہوں نے یہ تو مان لیا جو ان سب کے گرو جو آج باتیں کر رہے ہیں، جو آج باتیں کر رہے ہیں، ان سب کے سب سے بڑے استاد اور گرو وہ بیٹھے ان سے کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، چاہے ہندی لکھیں چاہے ہندو لکھیں. انہوں نے یہ تو مان لیا. اب کوئی اپنے کو لکھنا چاہے کیا بدل ہی جانا چاہے پورا اپنا مذہب تو ہمیں کیا ہے؟ کوئی اپنے کو نظریات ہی کے اعتبار سے بدل ڈالے. جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان کے نام کی خرابی کروں تو کہہ سکتا ہوں ان کو آپ رشدی نہ لکھیے، رشدو لکھیے. تو کیا نظریہ ہی بدل ڈالے. میں نے ابھی لکھنؤ کے مجلس میں کہا کہ کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بہت سے علماء جو ہیں ان کے ساتھ اگر آیت اللہ لکھا جائے، جب آج کے دور میں آیت الشیطان پیدا ہو رہے ہیں تو آیت اللہ کیوں نہ لکھا جائے؟ بھائی لیکن انہوں نے شیطانی آیات لکھی ہے تو آیت الشیطانی تو بنے گی. اور کیا بنے گی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ایک سوال ہونا چاہیے. ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، الگ سے جنرل بات میں نے کر لیا آپ کے سامنے، کہ ہم اچھا انسان، مسلسل یہی گفتگو رہے گی تینوں دن یعنی تینوں راتوں میں. اچھا انسان، اسلام اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے اور مختلف سوسائٹیز کے اندر ہر سوسائٹی چاہتی ہے کہ انسان کو اچھا بنا کے پیش کرے. قرآن نے انسان کو پہلے اس کی قیمت بتائی. اسلام نے، شریعت نے، دین نے، توجہ کیجیے گا، اسلام قرآن سے ہے اور قرآن کریم نے، قرآن مجید نے پہلے انسان کو اس کی حیثیت بتائی، پھر انسان کو اس کی قیمت بتائی اور پھر اس انسان کو اس قیمت کو باقی رکھنے کا طریقہ بتایا. حیثیت بتائی، تم کیا تھے، تم کیا تھے، کہاں تھے، کچھ جانتے تھے کہاں تھے؟
جو آج بڑے نظریات پیش کرتے ہو ساری دنیا میں بیٹھ کے ہم یہ ہم وہ تھے کیا تم؟ تو وہ قرآن نے اس خالق و مالک نے جو خالق ہے پہلے تو اس نے بتا دیا ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، خود سے نہیں پیدا ہو گیا، خود سے نہیں خلق کر لیا تم نے اپنے کو، نہ تم پیدا ہو گئے، ہم نے پیدا کیا تھا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ایک انگناتی مٹی سے ہم نے تمہیں بنا دیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ پوری ترتیب آج کی جتنی یہ میڈیکل سائنس ہے جب اس ترتیب کو سامنے سے آیت کے رکھتے ہیں تو بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے ماہرین یہ کہتے ہیں اس سے زیادہ صحیح، اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ مکمل انسان کی تخلیقی کیفیات کو کبھی کسی نے نہیں پیش کیا۔ جس طرح ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقة وخلقنا علقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما۔ ہم نے اس ترتیب سے بنایا، خلقنا المضغة عظاما، اب اس کے بعد ہم نے اس پر گوشت چڑھا دیا، وکسونا العظام لحما، یہاں تک تو ہم نے بتا دیا تم جو اپنے کو دیکھ رہے ہو اس دنیا بھر میں چاروں طرف پہلے اور جو سامنے آ رہے ہیں ان کو تم دیکھ رہے ہو تو کس طرح دیکھ رہے ہو؟ اس ترتیب سے گزرے ہو۔ ہم نے تو پیدا کیا تھا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے تمہیں اس طرح پیدا ابتدا کی من طین، ہم نے تم کو اس طرح خلق کر دیا، ہم نے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ تم نطفے سے بات سمجھتے ہو، ہم نطفے سے بھی پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ صلوات و مبارک اور اس کے بعد جب ان ترکیبوں اور ترتیب سے گزر چکے تو فکسونا العظام لحما، اس سے اچھی نزدیک کیا ہو سکتی؟ یہ نہیں کہ پھر ہم نے ہڈیوں میں گوشت رویدہ کر دیا، کسونا کا مطلب ہی کچھ اور ہے، پھر ہم نے یہ چادر گوشت کی ڈال دی ہڈیوں کے اوپر، کسونا العظام لحما، یہاں تک تو تم نے سمجھ لیا، آگے کی بات ہی بتا دیں جہاں تمہارا ذہن ہی نہیں جائے گا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یہاں تک تو تم نے سمجھ لیا یہ گوشت ہے، یہ ہڈی ہے، نطفہ ہے، مضغہ ہے یا لقا ہے، یہ سب تو تم نے سمجھ لیا، لیکن یہ بھی تو پہچانو کہ پھر اس کے بعد تمہیں کس جدید تخلیق میں کون لانے والا ہے سوائے ہمارے، کیونکہ جب ہم تم کو اس نئی تخلیق کے اندر لے آئے تو تم میں کوئی کمی کسی کی روح خلق کر کے دکھا دے، یا روح کو جسم سے ملا کر دکھلا دے، یا جس میں جاتی ہوئی روح کو واپس لا کر دکھلا دے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے تو ایک اور مخلوق بنا دیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اب اس سے زیادہ بارکہ خلق کرنے والا کون ہوگا جس نے تم کو بتا دیا تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے انسان کی حیثیت۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کئی جگہ حیثیت بتائی جا رہی ہے۔ خلق علی الانسان حین من الدہر، ایسا وہ بھی کبھی آیا انسان پر؟ بتا رہا ہے لم یکن شیئا مذکورا، ذکر کے قابل بھی نہیں تھے۔ کیا اس مہذب اور مؤدب اور ایک اچھی سوسائٹی کے اندر ممکن ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر بتائیں اور آپ سنیں؟ ذکر کے قابل بھی نہیں تھے۔ ہے ایسا؟ یہ مجموعہ ہو یا کہیں بھی وہی غلط بات ہے کہ جہاں پر استاد میڈیکل سائنس کے حساب سے کچھ سمجھا رہا ہو، بعض مواقع پر یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ بعض لوگ تعصب میں یہ بات کرنے لگتے ہیں کہ ایک بیچ میں بات آ گئی اس لیے کہ ان کی نظروں میں قرآن کریم یا ہماری شرعی کتابوں کا احترام نہ ہو اور تعصب میں بات کریں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب آپ دیکھیے کیسے لوگ ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ سب بھی ہے۔ یہ تو سمجھ لو کہ یہ کتاب انسان کو اس کی حیثیت سے اس کی قیمت تک سمجھانے والی کتاب ہے۔
یہ اس کو بتانا ہے کہ تم کیا تھے، کیا ہو سکتے ہو. اور اگر یہ قابل اعتراض بات ہے تو ساری دنیا کے میڈیکل کالجز بند کرو. لیکن وہاں بھی جہاں اس سبجیکٹ پر پڑھایا جائے گا، وہاں یہاں تو تم کو خالی لکھ کر سنایا جا رہا ہے، وہاں تو عملاً سب بتایا جائے گا. تو کہہ لو بڑی غیر مہذب سوسائٹی ہے. جہاں تعلیم و تربیت ہوگی وہاں شاگرد تک اصلی میسج پیغام پہنچانے کے لیے سب سمجھانا ہی عقل کی بات کہلائے گی. صلوات محمد علیہ. کبھی بھی کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ قرآن میں یہ کیوں ہے، شریعت کی کتاب میں وہ کیوں ہے، فقہ کی کتاب میں یہ مسائل کیوں ہیں، وہ کیوں ہیں. اس لیے ہے کہ وہ انسان کو سب کچھ سمجھانا چاہتا ہے. اب اسی کو بنیاد بنا کے اور آگے جاؤ، تو وہی وہ کہہ رہا ہے. حضرت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ما خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی. ہم نے ایک مخلوق نطفے سے انسان کو خلق کیا. وہ کہہ رہا ہے، وہ بڑے مہذب طریقے پر دو لفظوں میں کہہ دی گئی بات. آگے ہم اس کو آزما سکے. وجعلناہ سمیعا بصیرا. اب تم تو خیال کرو جب تم کچھ ذکر کے قابل بھی نہ تھے، تذکرے کے بھی قابل نہ تھے، اور پھر ایسے ہو گئے کہ سننے والے بھی بن گئے، دیکھنے والے بھی بن گئے. صلوات محمد علیہ. ایسے ہی بن گئے، ایسے نہیں بن گئے خود سے. فجعلنا، ہم نے بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنایا. اور یہ سمیع و بصیر کی دونوں لفظیں اس نے اپنے لیے استعمال کی. جگہ جگہ اس نے قرآن میں کہا وہ سمیع البصیر، وہ سمیع اور بصیر ہے. جو لفظ اس نے اپنے لیے انتخاب کی وہ اس دنیا کے جسے مخلوق کے لیے استعمال کر لی. ہم سمیع ہیں، ہم بصیر ہیں. ہم نے تم کو بھی سمیع و بصیر بنا کے بھیجا ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم تمہیں یہ طاقت دے رہے ہیں اور تم اس طاقت کے ذریعے اس سمیع و بصیر کو بھی پہچانو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. اور صلوات محمد علیہ. اچھا انسان، میں اس پر جتنی بات کروں اور سمیٹوں بات کو، اچھا انسان ہر مذہب چاہتا ہے، ہر سوسائٹی چاہتی ہے، ہر سماج چاہتا ہے، ہر برادری چاہتی ہے، ہر انسان جہاں بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ اچھا انسان. اب یہ ان کی اپنی اپنی سوسائٹی کے حساب سے بات ہوتی ہے کہ وہاں کسے اچھا سمجھا جائے. وہ اپنی جگہ سمجھے. ہاں اتنا ہم پورے یقین اور وثوق اور اعتماد اور ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھا انسان مذہب، قرآن اور اسلام کی سامنے رہ کر جس کو اچھا انسان کہا جائے. میں اتنی بات میں آپ سے عرض کر لوں کہ جیسی بھی آزادانہ سوسائٹی ہو اور جتنی بھی ترقی پسند سوسائٹی ہو، وہ اپنی سوسائٹی کو چاہے جتنا بھی اچھا کرے، لیکن اسلام کی بنائی ہوئی سوسائٹی کو کبھی برا نہیں کہہ سکتے. اور کیا آپ نے وہ اپنے اپنی باتوں کو جتنا بھی اچھا کہہ لیں، لیکن آپ جو ہماری باتوں کو برا نہیں کہہ سکتے. اچھا کہیں یا نہ کہیں، برا نہیں کر سکتے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی ان بری باتوں کو اچھا کہتے ہیں اور ہماری اچھی باتوں کو برا نہیں کہہ سکتے. اور اس لیے قرآن نے پہلے یہ جگہ جگہ بیان کرتا حیثیت بتائی، اور اب انسان کو اس کی قیمت بتائی. ترتیب سے چلے ہمارا حیثیت بتائی تو کچھ نہیں تھے، اب قیمت بتائی. قیمت کیا بتائی؟ قیمت اور بہت زیادہ قیمت. یہ قیمت ہے اور ایک بہت زیادہ قیمت ہے. ذہن آپ کا کیا ہوگا؟ میں اس ترتیب سے آپ کے ذہن کو لے آگے تک چلنا چاہتا ہوں. قیمت بتائی، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے باعزت بنا دیا اس بنی آدم کو. وحملناہم فی البر والبحر، کہاں ہم نے تم کو جانے آنے اڑنے یہ سب چیزیں. اس کے بعد اس نے اس انسان کی بہت زیادہ قیمت بتائی. غور کیجیے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ قیمتی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جتنا زیادہ باکردار ہے. صلوات محمد علیہ. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم ان اللہ یتقاکم. اب اس نے حیثیت بتائی, قیمت بتائی, یہ بہت زیادہ قیمت بتائی. اب اس نے یہ بھی سمجھایا کہ کیوں ہے تمہاری بہت زیادہ قیمت. ہم نے خلق کیا اس کائنات کے لا تعداد مخلوقات میں تم ہو, لیکن تم ان سارے مخلوقات سے کیوں بہتر ہو؟ پہلی بات اس لیے کہ تمہیں اپنے طرز عمل میں اس بات کو اپنانا ہے, سمجھنا ہے, پہچاننا ہے, آگے بڑھنا ہے کہ کم سے کم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے شکر گزار تو بنو. جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس کی اطاعت کرنا تو سیکھو. اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو, لیکن یہ اس لیے تم کو سمجھانا ہے کہ تمہاری یہ قیمت کیوں ہے. اور اس قیمت کے لیے اب میں بہت جلدی اگر اور اسی بات کو سمیٹوں تو اس نے پہلے یہ سمجھایا کہ تم اپنے خالق اور مالک کو پہچانو. جب اسے پہچاننے لگو گے, اس کا شکر ادا کرنے لگو گے, تو اپنے جیسے انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا سیکھ لو گے. اگر تم نے اسی کا شکر نہیں ادا کیا تو آپس میں کسی کا شکرانہ کیا ادا کرو گے, کسی کا کیا تشکر. لہذا تم اچھے انسان اسی وقت بنو گے جب اس کا شکر ادا کرنا سیکھو, تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہنا سیکھ لو گے. اس پورے نظریے کا نام اس نے, جہاں سے سب سکھایا جائے, بتلایا جائے, میں اپنے نوجوان بچوں دوستوں کے لیے جب اس پورے نظریے کا نام اس نے رکھا تو اس نے کیا رکھا؟ اسلام. میں کچھ کہوں آپ کے سامنے سے پہلے ایک سوال کو ویسے میں ابھی برابر عرض کرتا رہتا ہوں, یہاں پر بھی کہتا ہوں مذاہب میں اسلام نہیں ہے. بہت سے مذاہب, تو اس میں بھی ایک اسلام بھی ہے. اس طرح مت لیجیے, اس طرح لینا ہی کہ مذاہب میں سے ایک مذہب اسلام بھی ہے. عزیزان گرامی, آپ کے تفکر کی کیفیت کو ذرا میں اجاگر کرنے کے لیے کہ سارے مذاہب جو ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ یہ اگر ہم یہودی سے پوچھیں آپ کے مذہب کا نام کیا ہے, یہودی کہہ لے گا, تو یہودی کہہ دیا جائے گا ہم تو سے. عیسائی سے پوچھیں آپ کے مذہب کا کیا نام ہے, میں تقابل میں نہیں کہہ رہا ہوں, خالی سمجھنے کے لیے. جی کرسچن, ہم کرائسٹ والے ہیں. اب میں بہت سے نام نہیں لیتا ہوں, وہ آپ کے ذہن پہنچ گئے, نام نہیں لیتا. انہوں نے اپنے تعصب کو برقرار رکھنے کے لیے, کیونکہ وہ غلطی کر چکے, جو غلطی وہ کر چکے دین کے بارے میں, مذہب کے بارے میں, نظریے کے بارے میں, دھرم کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, جو غلطی وہ کر چکے, اور اس کا تدارک ایک ہی تھا کہ ہم بھی ان کو بھی اپنی صف میں گھسیٹ لائیں. ہم جو غلطی کر چکے, کیا ہے آپ یہودی, کیا ہے آپ کرسچن وغیرہ. اب کیا کریں, اس نظریے والوں کو کیا کریں؟ تو انہوں نے ان سے کہا آپ کون ہیں؟ ان کے جی محمدن. محمدن, یہ بھائی ہم سے پوچھو کیا ہم اپنے کو محمدن کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے. آپ شخصیت کی طرف اپنے نظریے کو منسوخ کرتے ہیں. ہمارا نظریہ جو وہ نظریے کی طرف بات کو منسوخ کرتا ہے, شخصیت کی طرف نہیں. آپ نے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں محمدن کہنا شروع کر دیا, لیکن جس نے یہ دین دیا اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اپنے کو محمدن کہنا یا محمدی کہنا. اس نے یہ کہا تم اپنے کو اسلام والا کہو. اس لیے کہ جب وہ نام ہے وہ تمہارا دیا ہوا ہے, اور اسلام جو ہے وہ ہمارا تمہارا کسی کا دیا ہوا نام نہیں ہے, وہ اس کا دیا ہوا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. ان الدین عند اللہ, ان الناس نہیں ہے. دین لوگوں کے نزدیک اسلام ہے, یہ ایسا نہیں ہے, اللہ کے نزدیک. اور اسلام بھی کوئی خالی کسٹمری روایتی لفظ نہیں رکھی گئی ہے, بلکہ جتنی ڈکشنریز ہوں سب مل کر بھی جو اسلام کے مطلب بتلائیں گی وہی مطلب ہے سامنے.
یہاں مفہومیت کے اعتبار سے اسلام کہا جا رہا ہے، روایتی طور پر اسلام نہیں کہا جا رہا ہے. یعنی اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی اس کے اندر آ جائے وہ سلامتی کے راستے پر آ جائے گا. اب سلامتی کا راستہ لے کر چلو گے تو اسلام کے اندر ہو، سلامتی سے ہٹ کر چلو گے تمہارا نظریہ کہہ جائے گا، اللہ والا اسلام نہیں کہہ جائے گا. صلوات محمد والے اس کا اسلام نہیں کہہ جائے گا. اور اس لیے اسلام سلامتی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ میرا پورا مجمع میرے ساتھ ساتھ اس میں ہے اور کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر جتنے وحدانیت سے لے کے اور آخرت تک جتنے بھی آپ کے سامنے قاعدے، قانون، احکام، سب میں آپ کو یہ جذبہ ملے گا، سلامتی سلامتی، اس کے علاوہ نہیں ملے گا. یہی دلیل ہے کہ نظریہ اپنے جز و کل کے حساب سے، اپنے سارے قوانین کے حساب سے، اپنے سارے حدود کے حساب سے، اپنی ساری وسعتوں کے حساب سے اور اپنے سارے سمٹنے کے حساب سے ہر جگہ یہ سلامتی سلامتی لے کر سکتا ہے. جتنی آپ تفصیل میں جائیں، اگر وحدانیت کا میسج ہے سلامتی، میں جتنی آپ کے سامنے بھی تفصیلات پیش کروں اس میں قرآن سے بھی بات ہو رہی ہے. ہم قرآن کے آیات تک جاتے ہیں، ہم نے تمہیں تمہاری حیثیت بتائی، جو تمہیں تمہاری قیمت بتائی، اور اب ہم تم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم اچھے انسان کیوں. اس لیے کیا ہو ہماری طرف، تمہیں ہمارے 100 ناموں میں زیادہ تر وہی نام ملیں گے کہ جن میں بہت کم قہر و غضب کا انداز. سب جگہ تمہاری سلامتی ہی کی گفتگو ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو رحمت بھی ہماری طرف سے ہے، شفقت بھی ہماری طرف سے ہے، محبت بھی ہماری طرف سے ہے، مغفرت بھی ہماری طرف سے ہے، عنایت بھی ہماری طرف سے ہے، نعمتیں بھی ہماری طرف سے ہے. جب یہ سب ہے تو پہچان لو تمہارا خالق جیسا ہے، ویسے ہی تم بھی بننے کی بات کرنا شروع کرو. ایک صلوات محمد علیہ. اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ کیوں ہے عالم الغیب والشہادہ؟ جو سامنے ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، جو غیب میں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. عالم الغیب والشہادہ، یہ سامنے بن رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو میرے ضمیر کے اندر اس کو بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے اپنے گھر میں کسی تصویر کو بنایا ہے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے اس تصویر کو کیسے 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 بنایا ہے. ایک مصور اپنے ہاتھ کی، ایک آرٹسٹ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی یا کوئی چیز آپ ایجاد کرتے ہو اس سے آپ واقف ہیں، وہ کتنا واقف ہے غور کیجیے گا. ایک لفظ کہوں گا اس سے اندازہ کر لیں گے کہ وہ کہاں تک ہم سے واقف ہے. زیادہ نہیں جانا ہے اس بات میں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہاں کتنی نسیں ہیں اور یہاں کتنے دیکھنے کا اثرات ہے، یہاں کیا، یہ سب مجھے نہیں کہنا. میں خالی ایک بات آپ سے کہتا ہوں، وہ خالق ہے، یہ جسم بنایا، لقد خلقنا الانسان، اس میں اس نے یہ دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت سب بنا دی. زندگی کے لیے اس ہاتھ پیر میں رگوں میں خون دوڑا دیا. یہ خون کہاں کہاں جس میں کس طرح دوڑ رہا ہے، ایک چھوٹے سے نرم جسے کے اندر بھی، ایک ٹکڑے کے اندر بھی، ایک گزرے کے اندر بھی وہ کتنا دوڑ رہا ہے اور کتنی لاکھ دفعہ دوڑ کر جاتا ہے واپس آتا ہے. ایک دفعہ نہیں. اگر پانی کی ایک دھار کسی نرم گوشت کے اندر آپ 100 دفعہ واپس پھینکیں اور نکالیں تو وہ گوشت زخمی ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ یہاں دل کے اندر یہ 4 کھڑکیاں کتنے لاکھ دفعہ خون کو پھینکتی ہیں اور کتنی لاکھ دفعہ واپس دیتی ہیں اور کہیں زخم نہیں ہوتا. ہم اس پر غور کریں کہ اس نے یہ خون، مخالی بات کے لیے نہیں اس طرح خون دوڑایا. عزیز اور دوستو، کبھی اس پر بھی غور کرو کہ میں آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں اور جو کچھ بولتا جا رہا ہوں آپ مسلسل جانچ رہے ہیں کہ میں کیا غلط بولنے جا رہا ہوں، کیا صحیح بول رہا ہوں. مسلسل آپ کس پیمانے پر جانچ رہے ہیں، آپ کے کون سی کسوٹی ہے، کون سی بہک ہے، کون سا ترازو ہے جس سے آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط. باقی سب بھول جائیے،
اتنا ہی اگر ہم دیکھ لیں کہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا جو بول رہا ہے یہ آپ سب کے فکری ترازو کے اوپر کسا جا رہا ہے کہ ٹھیک بول رہا ہے کہ غلط. یہ آپ کی فکر کی کسوٹی کس نے دی؟ تفکر. خالی سن لینا نہیں ہے، سن کر اندر ذہن کیفیت دماغی کیفیات میں یہ جا کر گردش کر کے آپ کو مطمئن کر رہی ہے یہ آواز کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے یا غیر مطمئن کر رہی ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. یہ غلط اور صحیح کی جانچ جو آپ کے دماغ کے اندر ایک تفکر کی کیفیات کے ساتھ موجود ہے، یہ طاقت و قوت کس نے دی ہے؟ نہیں ابھی میں اور واضح کرتا ہوں بات، آپ مطمئن ہوں گے. ایک جملے سے واضح ہے. تھوڑی دیر میں آپ میری طرف دیکھ کر کہہ سکتے ہیں بھئی ٹھیک مقرر ہے، اور تھوڑی دیر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑے غلط ہیں. یا آپ کو مجھ سے تھوڑی سی ایک اچھی کیفیت محسوس ہوگی یا نفرت محسوس ہوگی، مخالفت محسوس ہوگی. یہ نفرت اور مخالفت جتنی شدید ہوتی جائے گی اتنا ہی آپ کے خون کی روانی میں فرق آتا جائے گا. یہ خون کی روانی کے اندر بس یہی مجھے کہنا ہے، یہ رگوں کے اندر خون اور خون کے اندر یہ احساسات اور جذبات پیدا کرنے والا کون ہے؟ کلون کے ذریعے جتنے چاہے بنا ڈالو، لیکن احساسات جذبات یہ تمام باتیں بھی کس نے ودیت کر دی اس انسان کے اس جسے کے اندر کہ ہم تھوڑی دیر کے اندر خوش ہیں، تھوڑی دیر کے اندر رنجیدہ ہیں، تھوڑی دیر میں غیظ و غضب میں ہیں، تھوڑی دیر محبت میں ہیں. یہ سارے جذبات اور احساسات یہ لہریں ہمارے خون کے اندر کس نے روان دی؟ جو ان لہروں سے واقف ہوگا وہی حقیقی خالق ہوتی ہے. صلوات محمد علیہ. میں اس بات کو یہیں پر تھوڑا اور روکتے ہیں. اچھا انسان اللہ کو پہچانے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. رحمت کرنے والا عالم الغیب، توجہ کرنا، عالم الغیب والشہادہ. متوجہ رہے میرا بچہ کہ وہ بتا رہا ہے پہلے کہ تم اچھے انسان کیسے بنو گے، پہلے ہم تک آؤ تو ہم کو پہچانو. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. لا الہ الا هو وہ بس وہی ہے. عالم الغیب والشہادہ ہے. تھوڑی گفتگو اس میں کروں گا. عالم الغیب والشہادہ، جو غیب میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سامنے وہ بھی جانتا ہے. نماز مسجد میں آ کے پڑھ رہا ہوں، روزہ گھر میں رکھ رہا ہوں. کیا معلوم یہ نماز میں نے طہارت سے پڑھی، نیت سے پڑھی کہ وہی پڑھ لی. اور روزہ میں نے کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں. روزے سے ہوں یا روزے سے ہوں کون جانتا؟ وہ جانتا ہے. عالم الغیب، جو غیب ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. وہ شہادہ جو سامنے جس کے کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، میں روزہ بچوں سے کہہ رہا ہوں. عالم الغیب والشہادہ وقت وہ کہہ رہا ہے کہ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو سامنے ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، دونوں کو جانتا ہے. اب اس کا سے کیا کہا؟ عالم الغیب والشہادہ. اگر اس لفظ کو آپ ٹھیک سے گرفت میں لے لیں اپنی فکری صلاحیتوں کے اندر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون انسان کہاں کتنا بڑا گنہگار ہے اور کون انسان کتنا بڑا متقی ہے. دونوں کو جانتا ہے. لیکن دونوں کو جاننے کے بعد اب وہ یہاں یہ نہیں کہتا پھر پہچانو کہ میں کتنا قہر و غضب والا ہوں، میں کتنا انسان کو سزا دینے والا ہوں، میں کیسا عذاب و عقاب و عتاب کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہتا. بلکہ یہی وہ کہہ دیتا ہے هو الرحمن الرحیم، وہ کتنا رحم کرنے والا، کتنا رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی رحمت کا عنوان کہ اب تو میرے قریب آ جاؤ کہ تمہارے غیب سے بھی واقف ہوں اور تمہارے سامنے کی زندگی سے واقف ہوں. اس کے بعد بھی میں تم کو بتا رہا ہوں میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. صلوات محمد علیہ.